ہاں بات کریں کے ساتھ میں ہوں مریم فیصل امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیدہ رافیہ مامو جی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیا کیا کرتی ہیں جانے سے پہلے، اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے. ہمارا جو آج کاؤنسلنگ آن لائن کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ الفاظ کا استعمال کتنا ضروری ہے، اور وہ آپ کے ذہنی اور جسمانی اس پہ کیا اثرات لاتے ہیں. تو الفاظ کس طرح سے اور کون سے استعمال کرنے چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہم رافیہ کی طرف آتے ہیں. رافیہ، آپ اب ہمارے لسنرس کو بتائیں کہ آپ کی انٹرپرینور جرنی کہاں سے شروع ہوئی، موٹیویشن کیا تھی، انسپریشن کیا تھی، اور کس طرح سے آپ نے کتنی انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ مریم اس اپرچونیٹی کے لیے، کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو آگے لے کر آ سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ خواتین جو گھر پہ بیٹھی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی اور کہیں نہ کہیں اسٹک ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہے، ہم کیسے اپنا اسٹارٹ کریں اسٹارٹ اپ. تو ایک چیز جو میرا سب سے مین انٹروڈکشن ہے کہ میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہوں. ایکسپیرینس تھا گل احمد کا 5 سال کا، لیکن اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو بالکل ہی ہاؤس وائف. تو مطلب آپ سوچیں بالکل ہوم میکر بن گیا. یہ بالکل صحیح لفظ ہے کہ ہوم میکر بن گیا. لیکن آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو ہوم میکر ہے نا وہ سب کر سکتی ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنے سارے محاذ پہ ایک ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اتنے سارے محاذ ایک ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. تو جب مجھے میری ایک یہ بھی ایک اسٹوری ہی ہے کہ جب میری مدر جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اتفاق سے اسی صبح ان کی اور میری بات چیت چل رہی تھی، تو اس پہ انہوں نے ایک چیز کہی کہ تم نے پڑھا، اتنا کچھ کیا، تو اب تم کچھ کر کیوں نہیں رہی ہو. تو میں نے کہا امی کر تو رہی ہوں، جو کرنا تھا وہ ہو گیا. لیکن کہیں نہ کہیں وہ الفاظ بیٹھ گئے ہمارے اس میں دماغ میں، میرے ہسبینڈ کے، میرے. تو وہ چل رہا تھا سین. اب حق مہر آپ کو پتہ ہے ہم سب کا ہوتا ہے. تو ایک دن میرے ہسبینڈ وہ اتفاق سے پتہ نہیں ان کے دماغ میں کہاں سے آیا، انہوں نے کہا یہ تمہارے حق مہر کے پیسے. میں نے کہا ارے واہ، 50,000 حق مہر تھا. اس 50,000 سے میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا. اور بہت چھوٹے پیمانے پہ، یہ بھی نہیں کہ میں کہوں گی کہ کوئی بہت ہی میرے پاس جگہ تھی یا کیا تھا. میں نے صرف اسٹارٹ اس طرح کیا کہ اس مطلب آپ یہ سمجھے 2016 کی بات ہے، اور اس ٹائم ہمارا اتنا زیادہ سوشل میڈیا ہم لوگ نہیں تھے اویئرنیس، لیکن اسٹارٹنگ اویئرنیس تھی. تو میں نے کچھ پکچرز لیں، کچھ پروڈکٹ بنائے اور ان کو فیس بک پہ ڈالنا شروع کیا. پھر کچھ ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا. جب پہلی ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں یہ سب کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی. لیکن ماشاء اللہ وہ جو ایگزیبیشن تھی وہ سکسیزفل ہوئی، اور میرا جو اسٹال تھا وہ کمپلیٹلی سولڈ آؤٹ تھا. اور مجھے بیسٹ ایگزیبیٹر اور بیسٹ سیلر کا اس ایگزیبیشن میں ایوارڈ ملا. زبردست. تو یہ وہ ایک میں آپ لوگوں کو وہ چیز بتانے جا رہی ہوں کہ صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ راستے آپ کے لیے خود بخود کھولتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کو آپ کی نیت ہوتی ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنا ہے، کوئی اور آ کے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا. وہی وہ جو میں نے کہا نا شروع میں کہ قدم اگر آپ نے وہ نہیں بڑھایا اور جس کی آپ کو طلب ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو پیشن ہے، اور نہیں کیا تو پھر مشکل ہوتی ہے. اچھا، تو پھر جب آپ نے شروع کیا، آپ نے چھوٹے سے اس سے آپ کے برانڈ آپ نے لانچ کیا، یعنی جی. تو مجھے بتائیے برانڈ، جب ہم برانڈ لانچ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ہمارے لسنر کو یہ بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا برانڈ کا ایک ایسا نام جو آپ سے ریلیٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہی ہوں کہ آپ کی جو سب سے مین ہے، آج کل آپ کے پاس سوشل میڈیا اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی شاپ لینے کی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آن لائن سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آپ کو تو سب چیز سکھا دی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ گھر بیٹھ کے ہر چیز کر سکتے ہیں. آپ سمجھیں کہ اگر آپ نے بہت ہی چھوٹے، آپ ایون 10,000 سے اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اتنا کوئی بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں چاہیے، بس آپ کو پراپر نالج چاہیے کہ آپ اپنے برانڈ کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے بھی کورسز اویلیبل ہیں. آپ کو فیس بک بھی فری کورسز کرا رہا ہے. تو اچھا رافیہ، یہ بتائیے کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کرنے کے لیے نالج از پاور، ٹھیک ہے،
ایک کوئی بھی پروڈکٹ ہم ایسے ہی لے کھال کے شروع ہو جائیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ مارکیٹ ریسرچ ہونی چاہیے ہمارے پاس, ہمارے پروڈکٹ کی کیا خاصیت ہے کہ ہم کیوں اس کو بیچ رہے ہیں, کہ ہم سے وہ کیوں خریدے گا, آپ کے اس پروڈکٹ میں کیا چیز ہے جو ڈفرینٹ ہے اوروں سے. تو یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ رکھتی ہیں, کتنی معنی رکھتی ہیں آپ کی ایک برانڈ کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے مریم کہ آپ کو پہلے ایک پراپر مارکیٹ سروے ہونا بہت ضروری ہے, اور آپ جو چیز کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک اپنی نالج ہونا بہت ضروری ہے. اگر فرض کریں میں ایک مثال کیسے بیچیں گے, چلیں آپ جیولری کا کر لیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جیولری لی, ہول سیل سے اٹھائی اور سیل کر دی. ایک وقت تک تو یہ سب آپ کا چلے گا, کیونکہ پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں کمپٹیٹر, پھر آپ کے ساتھ وہی ری سیلرز بہت سارے موجود ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس کیا چیز ان میں ڈفرینٹ ہونی چاہیے, آپ نے وہ ریسرچ کرنا ہے. پھر آپ کو نالج ہونی چاہیے. اگر آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور آپ کو نہیں پتا, تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں انٹریکٹ کرے گا. رافیہ, کیونکہ اگر جیولری کی بات کر رہی ہوں تو اس میں کس میٹل سے بنا ہوا ہے, میں تو یہ سوال ہمیشہ کرتی ہوں, میٹل کیا ہے, آپ سے زیادہ کوئی نہیں بتائے گا. میٹل میں کیونکہ اکثر آپ کے باڈی کے ساتھ نہیں سوٹ کرتی بہت سارے میٹل. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ لے کے خرید کے بیچ رہے ہیں تو پھر تو آپ اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے, بیکاز آپ کی نوہا ہی نہیں ہے کہ اس میں کون سا اسٹون یوز ہوا ہوا ہے, اس میں کون سا میٹل یوز ہوا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہی چیز ہے کہ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ اس برانڈ, آپ جو اپنا برانڈ بنانے جا رہے ہیں آپ کتنا کمفرٹیبل ہیں اس کے ساتھ, آپ کو کتنی نالج ہے. اگر آپ کے پاس زیرو نالج ہے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. آپ کا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ویری ٹرو. اچھا یہ بتائیں, آپ نے ایک جہاز کے لیے بھی اس کے بارے میں بھی ہمارے بتایا, بھائی انٹرنیشنل لیول کی بات ہے کہ ہمارے لسنرس کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک پاکستانی خاتون جو کہ باہر جا کے پانی کے جہاز کے لیے انٹیریئر پہ کام کیا, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لسنر کو پتا ہونا چاہیے. بالکل. میں سلیکٹڈ ہوں ایز اے فرسٹ پاکستانی فار سپر یاٹ پروجیکٹ. سپر یاٹ تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا جہاز ہے. بہت سے ہمارے ہاں لوگوں کو یاٹنگ کے بارے میں نہیں پتا, تھوڑا سا ایکسپلین کریں. میں ایکسپلین کرتی ہوں. اٹس اے لگژری لائک یو کین سے از اے کروز, جس کے اندر آپ کو جو پورا ایک طرح سے ہر چیز گھر ہوتا ہے, پورا گھر ہے اور بہت ہی خوبصورت 7 اسٹار ہوٹل کہہ لیں آپ, یو کین سے, اور مور دین دس. تو اس کے اندر جو مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا ایز اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر پلس کلر کنسلٹنٹ, تو جو بھی ان کا فیبرک سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے وہ اس کے لیے میں ان کو کنسلٹنٹ کر رہی ہوں. زبردست. دیکھیں آپ ناظرین, لسنرز, ناظرین اور حاضرین سبھی ہیں کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. مطلب پاکستان, میں بہت پراؤڈ ہوں اس بارے میں کہ ایک خاتون میرے برابر میں جو بیٹھی ہوئی ہے وہ خاتون ہے, اور وہ انٹرنیشنلی ایک بہت ہی لگژری یاٹ کے لیے کلرز کے اوپر اور فیبرک کے اوپر بات کر رہی ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اگر یہ کر سکتی ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. اور دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو کوئی موٹیویٹ نہیں کرے گا, آپ نے خود کو اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنا ہے. جب آپ کو خود پہ بلیو ہے نا, تو میرے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے راستے کھول دیتا ہے کہ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک ہم یہ سوچتے رہتے ہیں وہ کیا کہے گا, اچھا تم مجھے بتا دو یہ کیسے ہوگا, اچھا یہ کس طرح سے ہوگا, تب تک کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ لوگوں کو بتانا شروع نہیں کریں گے نا یہ ایسے ہوگا, تب جا کے کام ہونا شروع ہوتا ہے. نالج از پاور. آپ صحیح کہہ رہی ہیں رافیہ, نالج از پاور. اور آج کل کا جو زمانہ ہے ڈیجیٹل ہے, ایک ٹچ بٹن پہ آپ کو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. تو پیشنیٹ ہونا, اور جب تک آپ ایک اچھے انسان نہ ہوں تو آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتے. آپ بزنس مین نہیں ہو سکتے, ٹیچر نہیں ہو سکتے, ڈاکٹر نہیں ہو سکتے. کمپیشن, ایمپیتھی اور گریٹیٹیوڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ رجوع کریں کہ جی مجھے یہ کام کرنا ہے, آپ مدد کریں. ہمارے ساتھ مسئلہ رافیہ یہ بھی ہے کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسرے جو 50 دروازے کھل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے نہیں, ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں, اوہ نو یہ بند کیوں ہو گیا. تو یہ ہمارے اندر یہ پرابلم ہے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے, ہمیں یہ نہیں لگتا, ہم پہلے سے پریپیئر نہیں ہوتے. انٹرپرینور ایسی چیز ہے جو کہ مہینے کے پہلی یا دوسری تاریخ کو پیسے نہیں دیتا. ایگزیکٹلی. یہ ایک بزنس ہے, ٹھیک ہے. بزنس میں کبھی نقصان بھی ہے اور کبھی بالکل زبردست, مطلب آپ آرام سے بیٹھے ہیں, آپ کو کوئی سوچ کوئی چیز میں ایڈ کرنا. بالکل. یہ آپ ہمارے لسنر کو بتائیے
کہ یہ کتنا ضروری ہے اور آپ نے کیا فیس کیا. میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ نفع نقصان جس بھی کام میں ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ جب آپ ایک اپنا اور تجارت کرنا اگر ہم اپنے مذہب سے بھی لیں تو یہ اس میں افضل کہا گیا ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ جب اپنا بزنس کرتے ہیں تو دیکھیں اوپر نیچے چلتا رہتا ہے, لیکن اگر آپ نے اس چیز کو یہ سٹریس بنا لیا کہ آج تو میری سیل ہی نہیں ہوئی, اب کیا ہوگا, تو یہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو کبھی بہت زیادہ سیل بھی ہوتی ہے تو آپ جو وہ آپ اپنے بجٹ سے زیادہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو مل رہا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں. آپ جو آپ نے ایکسپیکٹیشن رکھی ہوتی ہے اس کو یوز کریں, تو جب آپ کے لاس ہوگا تو جو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے دیٹ یو کین یوٹیلائز. تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سے جب بیلنس کر کے چلیں گے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ آج برا ہو گیا اور کل اچھا تھا تو آج نہیں ہو رہا ہے. تو جب آپ اس چیز سے نکل جائیں گے نا تو بزنس آٹومیٹکلی چلے گا. اور ایک چیز جو میرا بلیو ہے, کبھی بھی اپنا پروفٹ ضرورت سے زیادہ مت رکھیں. میں آج میرا برانڈ ہے, میرے برانڈ کے اس کے حساب سے وہ ایک اسٹریٹجی ہے جو آج بھی چل رہی ہے. وہ ایک میں کہوں گی کہ ایک صوفیانہ فلسفی ہے کہ کم سے کم پروفٹ اور زیادہ سے زیادہ آپ کے جو ہے وہ زیادہ کسٹمر. تو پرائسنگ بہت میٹر کرتی ہے. اب کیا ہوا, آپ کی اگر ایگزیبیشن ہے, میریٹ میں ایگزیبیشن ہو گئی, آپ نے کہا میریٹ میں ایگزیبیشن ہے تو آپ کے ریٹ ہائی ہو جائیں گے. ایسا نہیں کریں. آپ کے جو ریٹ ہیں وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ ہونے چاہیے جو آپ کہیں بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ ایک چھوٹی ایگزیبیشن ہے چاہے وہ بڑی ایگزیبیشن ہے. پرائس رینج آپ کی سیم ہو تاکہ لوگ اس میں صحیح سے اس کو فالو کر سکیں. آپ سن رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ سیدہ رافعہ مامو جی, اور ان کے ساتھ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا جو پروفٹ مارجن کی, ابھی واپس آئیں گے اور ہم اس پہ بات کریں گے کہ جی پروفٹ مارجن کیا ہونا چاہیے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس پہ بات کریں گے. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.